बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं शाहिद राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर के साथ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 29 साल बाद एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। आज 16 तारीख है जी 16 तारीख और 2 दिन रह गए हैं, तो यानी कि 19 तारीख को पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है। आज का जो हमारा फोकस है वो जो हमारा प्रोग्राम है, इसका फोकस आज की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 साल पहले जो पाकिस्तान के अंदर इवेंट हुआ था, वर्ल्ड कप 96 का जो वर्ल्ड कप था, उसके कुछ रिकॉर्ड और उसकी कुछ यादें जो हैं, क्योंकि ये 29 साल बाद पाकिस्तान के अंदर इवेंट होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे 1996 के अंदर, 1996 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जानिब से एक बड़ा इवेंट हुआ था, वर्ल्ड कप। उसकी जो मेमोरीज़ जो है, उसकी यादों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या अहम वाक़यात थे। जी नदीम कैसर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और एक अरसे के बाद, कम से कम 1.5-2 महीने के बाद जी हाँ, वो हम आपको बता दें कि एक तो ये है कि हमारी अपनी एक एक्टिविटी हो रही थी QSL के नाम से, उसमें थोड़ा सा गैप आ गया। फिर ये कि आपकी थोड़ी सी मसरूफियत थी, कोई फैमिली मैटर थे, और आपके अपने चैनल के भी मामला थे, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा गैप रह गया। मगर इंशाल्लाह ताला अब इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे और जो है वो जी दोनों इकट्ठे नजर आएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शायद भाई 1996 में जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था, तो ये एपिसोड हुआ था 1987 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद। 1987 में पाकिस्तान और इंडिया ने होस्ट किया था, और इत्तेफाक से दोनों टीमें टॉप हार्ड फेवरेट होने के बावजूद सेमीफाइनल्स में हार गई थी, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल हुआ था, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन बन गया था। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को उस वक्त इतना बड़ा 87 में नहीं समझा जा रहा था। 92 का वर्ल्ड कप बहरहाल पाकिस्तान ने जीता, और 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब बड़े सग़ीर में इसकी मिली कि भाई अब कौन होस्ट बनेगा, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ श्रीलंका को भी इसकी मेज़बानी मिली। सेम वैसे ही हुआ जैसे 29 बरस अब बाद पाकिस्तान में ये इवेंट होने जा रहा है। उस वक्त टारगेट किया गया था श्रीलंका को कि वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अपना वेस्ट इंडीज़ को और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका को 2-2 पॉइंट। तारीख अपने आप को दोहरा तो रही है। दोहरा तो रही है जी, बिल्कुल दोहरा। यानी कि हम ये शायकीन को बताना चाह रहे हैं कि ये कोई तनाज़ा जो है, ये जो इतराज़ात हैं, ये जो खेल के अंदर जो है वो खिलवाड़ या खेल के अंदर सियासत है, ये कोई आज की नहीं है। आज की नहीं है। देखें, उस वक्त जो श्रीलंका के मैटर्स थे ना, उसमें तो बहरहाल कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसको हम कह सकते हैं कि वाकई वहाँ कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से तमिलनाडु की उस वक्त जो है मामला चल रहा है। जी सियासी, आप देखें ना, उसी चक्कर में राजीव गांधी की जान भी 4 साल पहले गई थी। बहरहाल वो बड़ी पुरानी बातें हो गई। लेकिन उसके बाद 2003 में भी हुआ था, कीनिया के साथ इश्यूज़ बने थे, जिम्बाब्वे का। उस वक्त भी कुछ इंग्लिश टीमें थी, बाकी जो बड़ी टीमें जो बिग गन्स कही जाती थी, उन्होंने खेलने से इनकार किया था, तो उन्हें अपना पॉइंट से महरूमी का सामना करना पड़ा था। बहरहाल 96 की वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से अगर पहली दफ़ा मैं बात करूं, पहले बात करें क्योंकि हम होस्ट हैं 29 बरस के बाद, तो इस 29 बरसों में हमने बहुत कुछ देखा है। हमारे तो समझें कि एग्जैक्ट 13 बरस के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट ही वॉश आउट हो गई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सर्वाइव किया, और उसी सर्वाइवल में पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी जीती 2017 में, कि पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट नहीं हो रही और पाकिस्तान आलमी चैम्पियन बन गया 2017 का चैम्पियन ट्रॉफ़ी का। तो उस वक्त यही कहा गया था। और उसी दौरान में पाकिस्तान T20 का भी वर्ल्ड टॉप 1 पे आ गया था। टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान ने टॉप 1 पोजीशन हासिल की थी, जो उन ममालिक के लिए बड़ा एक वो था, उनका जैसे कहते हैं ना कि भाई एक मुंह तोड़ जवाब था कि भले हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन हमारी क्रिकेट आपसे बड़ी क्रिकेट है। एक दूसरे नंबर पर यह है कि अगर हम कोइंसिडेंस देखें कि उस वक्त भी रमज़ानुल शरीफ, रमज़ानुल मुबारक था, और रमज़ानुल मुबारक में हुआ था 29 बरस पहले, और उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत को होस्ट थे, और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में जाके हारा था। तो अच्छा, इस दफ़ा भी हम ये कह सकते हैं। वैसे उसमें एक और मुझे वाक़या याद आ गया जो बड़ा बात के अंदर इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई थी। वसीम अकरम के ना खेलने की क्या वजह? जी कप्तान भी थे,
اور پھر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آخری میچ میں بھی نہیں کھیلے تھے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں میں اس کی جو کڑیاں جوڑوں گا نا جو بعد میں آنے والی ثابت بھی ہوئی وہ تھی جسٹس عبدالقیوم جو ہوا تھا میچ فکسنگ کے حوالے سے، باقی چیزیں بھی تھیں. اور اس سے پہلے ویسے تو جسٹس قیوم کے حوالے سے اور بہت ساری جو واقعات ہیں کہ وہ حکمران وقت سے پوچھ کر جو ہے فیصلے لکھا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے. دیکھیں اس وقت جسٹس قیوم نے جو باتیں سامنے آئی تھیں مبینہ طور پہ اس میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ بین کرتے ہیں تو پوری پاکستان ٹیم نئی بنانی پڑے گی. تو اس سے ہی جڑی ہوئی باتیں تھیں کہ اچانک رات کو تک ٹھیک ہے سب کچھ اوکے ہے، تو صبح این میچ کے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ جی کپتان صاحب انفٹ ہو گئے ہیں. اور ایسا تو شاید کبھی ہوا ہو کہ کپتان صاحب نہیں کھیل رہے اور جو ہے نا ایمرجنسی طور پر جو ہے نا وہ کرنا پڑا. پاکستان کو کوارٹر فائنل میں ایمرجنسی کپتان ملا اور اس میں اور وہ میاں داد کا آخری ورلڈ کپ تھا. ورلڈ کپ بھی تھا. اس سے پہلے سیم پاکستان کے ساتھ جو مس ہیپ ہوا تھا لیکن دیٹ واز جینون، وہ یہ تھا کہ سلیم یوسف 1987 کے ورلڈ کپ، یہ بتا دیں جو سلیم یوسف جو ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے وکٹ کیپر بیٹسمین ہوا کرتے تھے. ہاں جی وکٹ کیپر بیٹر تھے اور عمران کے ٹائیگر تھے. اور عمران اور ایک دفعہ میری سلیم یوسف صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ تو بغیر ہیلمٹ کے ون ڈاؤن آ جاتے تھے. اور سلیم یوسف وہ سلیم یوسف ہیں جنہوں نے جیف لاسن کو ملتان میں قاسی باغ اسٹیڈیم پر اسٹریٹ چھکے مارے تھے. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح کرکٹ کی خوبصورتی کے اندر جو ہے فاسٹ بالنگ کے اندر سرفراز اور پھر عمران خان سے دنیا کرکٹ نے فاسٹ بالنگ میں دنیا کرکٹ نے توجہ حاصل کی، ریورس سوئنگ کی. اس کے بعد پھر وسیم وقار، پھر شعیب محمد آصف. اس طرح جو اچھا بیٹنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر جو ہے وہ اس میں ماجد خان ہو گیا، ظہیر عباس ہو گیا، یہ کرکٹ کی خوبصورتی تھی. بیٹنگ میں حنیف محمد ہو گیا. اسی طرح جو وکٹ کیپنگ کے اندر تھے وہ سلیم یوسف سے. سلیم یوسف ایک ایسے وکٹ کیپر ہمارے پاس ایسے آئے تھے جن کی پرفارمنس سے پوری دنیا نے توجہ حاصل کی تھی. جی سلیم یوسف سے پہلے ایک بڑی اننگز کھیلی تھی وسیم باری نے نائٹ واچ مین کی حیثیت سے، اور اسی طرح کی ایک جو بہت بڑی ایک اننگز کھیلی تھی اس کے چند برسوں کے بعد وہ خانے وال کے مسعود انوار نے کھیلے تھے ویسٹ انڈیز کے خلاف. وہ اس میں جو ہے وہ جو دوسرے اینڈ کے اوپر عمران خان تھے. دیکھیں عمران خان کو اگر ہم نکال دیں، بھلے سیاست سے نکال دیں لیکن کرکٹ سے تو نہیں نکال تو سیاست سے بھی نہیں سکتے ندیم بھائی. اب تو یہ ہے کہ شاید کرکٹ سے نکل جائے سیاست سے نکلتا. دوسرا اس میں یہ ہوا کہ آج کل ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے خط پہ خط، بہرحال اس پہ پھر کبھی صحیح. اب میں سلیم یوسف کا اور جو 87 اور 96 کے ورلڈ کپ میں جو ایک ہوا تھا کہ اس وقت سلیم یوسف جیسے ہوتا نا وارم اپ سیشن ہوتا ہے میچ سے پہلے، اس وارم اپ سیشن میں سلیم یوسف کو چوٹ لگ گئی، غالباً آنکھ پہ لگی تھی کیا تھا کہ وہ زخمی ہو گیا اور ان کی جگہ پھر میاں داد کو وکٹ کیپنگ کرنی پڑی. یعنی میاں داد ایک تو ہمارا بڑا اچھا بلے باز اوپننگ یا کسی نمبر پہ بھیج دیتے تھے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی کیا آپ اوپر آ جاتے ہیں اور وہ بھی کالی آندھی کے خلاف. انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو مجھے عمران خان کہتے ہیں چل بھی ٹائیگر، تو میں یہ سوچ کے جا رہا ہوں تو میں تو عمران کا ٹائیگر ہوں. تو وہ ٹائیگر والا لفظ آج کل کا نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 92 ورلڈ کپ کے فائنل کے اندر بھی عمران خان نے جو ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر ٹائیگر بنا ہوا تھا. اس کے بارے میں بھی عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی مجھے پتہ تھا کہ جو ٹاس کو سب سے پہلے دیکھا جا رہا ہے اور وہاں چینل پہ وہ لگے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنی باڈی لینگویج سے بھی جو ہے نا ان کو دبانے کی کوشش کی اور واقعی پھر دبا بھی دیا گرام کوچ کو. جب عمران خان نے اپنی وہ ٹائیگر فورس بنائی تھی تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جناب کہ یہ ٹائیگر فورس ہے. تو عمران خان کے ذہن کے اندر عمران خان کو بیسکلی خود کیونکہ ٹائیگر ہیں تو وہ اب دوسروں کو بھی ٹائیگر کے طور پہ دیکھتے ہیں اور وہ تیار بھی ٹائیگر ہی کرتے ہیں. ٹائیگر کا اچھا یہ ہوا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی سیم ایسی پوزیشن بنی کہ جب کپتان ہی نہ کھیلو اور وسیم اکرم جیسا کپتان نہ کھیلو. چلیں اس وقت یہ بہت بڑا تنازع ہوا تھا اور بہت زیادہ سوالات بھی اٹھے تھے. اس کے بعد جسٹس عبدالقیوم جو ہوا تھا اس میں بھی اس کے کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سلیم علی کپتان ہوتے تھے، رمیز راجہ کا بھی ایک دور آیا تھا، لیکن اس وقت ہوا رمیز راجہ کا غالباً بعد میں یا جیسے تھا 99 اور 96 کے درمیان میں. بہرحال وسیم اکرم کو جو ہے نا وہ کپتانی دی گئی اور کپتان صاحب اچانک کہتے ہیں کہ جی میں انفٹ ہوں.
वसीम अकरम का टीम में होने काफ़ी था, इतने बड़े अनफिट नहीं थे, बॉलिंग ना करें कुछ ना करें। आपको याद होगा ये इमरान खान ने 92 वर्ल्ड कप का सारा इवेंट जो है वो मतलब फिटनेस मिसाइल के साथ खेला है। मिसाल के साथ खेला। इंतखाब आलम साहब के साथ एक दफ़ा बातचीत हो रही थी, वो बताने लगे कि इमरान खान को टीके लगवा कर हमने खिलाया और ये भी था कि भाई जो है ना किसी को पता भी ना चले। और आपको याद होगा एक मैं पिछले दिनों एक टीवी के ऊपर जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी एक प्रोग्राम चला था जिसके अंदर मोइन खान कहते हैं कि जनाब के भी इमरान खान का जो फिजियो था, तो जब लास्ट टाइम क्योंकि इमरान खान अनफिट थे, वो सिर्फ इंजेक्शन के साथ ही उस इवेंट के अंदर शिरकत कर रहे थे, तो उसके अंदर जो फिजियो था वो आखिर फाइनल वाला दिन कहना कि इम्मी मुझे तो स्पोर्ट्स इंजरी का पता ही नहीं होता। यानी कि सारा इवेंट जो है वो गुजार दिया और आखिरी मैच के पहले कहते हैं कि मुझे तो स्पोर्ट्स इंजरी का पता ही नहीं है। लेकिन ये तो इमरान खान की अपनी वर्थ थी कि वो इतनी बड़ी क्रिकेट खेल गया, ठीक है जी, अभी भी ज़ख्मी हालत में सियासत कर रहा है और नहीं वो ज़ख्मी हालत के अंदर गोलियां खा के भी मुक्का लहरा के तो बाहर आए थे। वो जैसे इमरान खान की ज़िंदगी में ये आम छोटे मोटे मसले मसाइल हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2013 का इलेक्शन था जब वो क्रेन से नीचे गिर पड़ा था, लिफ्टर से वो लिफ्ट, हाँ जी, सबको हिला के रख दिया था कि वह बेनज़ीर अल्लाह ताला उनके गरी के रहमत फरमाए कि उसके बाद एक और बड़ा सानी और सब। अच्छा मैं ना उससे एक बात याद आ गई, पिछले आपको चंद दिन पहले आपको याद हो गया तोकीर शाह जंग से उनका ताल्लुक़ है, वो आए हुए थे, वो कहते मैं यार क्योंकि उस वाक़े का एनी विटनेस हूँ, मेरे कुछ जानने वाले थे तो शौकत खानम के अंदर ही वो एडमिट थे, तो मैं भी शौकत खाना में था, तो वो इमरान खान को बहुत सारा मतलब कि भी कहा गया कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, आप बाहर चले जाएं, यहाँ सिक्योरिटी मसाइल भी हैं, फिर वहाँ 50-60 हज़ार बंदा जो है वो शौकत खानम के बाहर खड़ा होता था। वो आपको पता है कि इमरान खान जब वो ठान लेता तो वो फिर किसी की भी नहीं मानता। बिल्कुल सेम ऐसी ही पोजीशन थी कि इमरान खान का, आप देखें ना 92 का वर्ल्ड कप एक मिरेकल था, हम जीते। 96 में भी पाकिस्तान, आपको याद होगा मैं तो उस दिन सुना था रमीज़ राजा वगैरह कह रहे थे कि हमें ऐसा लगता था कि स्किप जो थोड़ा सा मेंटली तौर पे हिल गया क्योंकि सारी दुनिया की राय एक तरफ है और ये अकेला कहता है कि हम विनिंग ट्रॉफी के साथ जाएंगे। टिकटें तक वापसी की कट चुकी थी कि आखिरी मैच के बाद कैसे जाना तय हो रहा था कि कौन कैसे जाएगा। बहरहाल देखें 92 और 99 के दरमियान में अगर हम देखें 96 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान कम अज़ कम फाइनलिस्ट था। वो बात की बात है कि क्या बनता, लेकिन यह है कि 99 में फिर पाकिस्तान ने कम बैक किया और 99 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने फ़ाइनल खेला और उसके फ़ाइनल पे भी वही तराज़ात हुए, वही बातें सामने। सईद अनवर अल्लाह ताला उनको जिस काम पे लगे हुए हैं कबूल फरमाए, उनके बारे में कहा कि उन्होंने ग्रिप तब्दील की और अगली बॉल पे आउट हो गए। फिर इंजी के बारे में, यानी बाकी लोगों के बारे जैसे बातें हुई, कोई ज़िम्मेदार था नहीं था, एक बैड डे था, जैसे एक मैच टॉस जीत कर बैटिंग करने का फ़ैसला पाकिस्तान को नुकसानदेह साबित हुआ। इसको दूसरी तरह ले लें कि जब वो कहते हैं कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं, मगर इसको दूसरी तरह भी ले लें, नाकामी की भी 1000 सुतीली माएँ होती हैं। अच्छा सेम आप ये देखें, जैसे चैम्पियन ट्रॉफी से पहले अभी से मुल्क की सीरीज़ का जब फाइनल मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग की है वो पाकिस्तान के गले पड़ गई है और बहुत सारी नाकामियों में इस बात को भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पहले क्यों खेला। टॉस तो आपको पता है मेन फैक्टर होता है और पाकिस्तान का भी टॉस जीतकर पहले क्यों खेला। तो जैसे आजकल शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, उसी तरीके से पाकिस्तान क्यों खेला। बहरहाल अब आप ये देखें कि 96 के वर्ल्ड कप में जो हुआ था कि श्रीलंका एक बड़ी टीम की सूरत में सामने आया था। कालू विधरना और जे सूर्या, ये दो वो प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया में बैंड बजाई और ऑस्ट्रेलिया को से बदला लिया अपने मुल्क में ना आके खेलने का, और फाइनल में उसको चारों शान चित ऐसे किया कि वन साइडेड मैच बना दिया था। उसमें जिसने मेन रोल प्ले किया था फाइनल में, आपको याद होगा अरविंदा डिसिल्वा, छोटे कद का, बहुत ही छोटे कद का, तेंदुलकर से भी छोटे कद का जो बैटर था, उसने बड़ी इनिंग्स खेली, बड़ी कद आवर इनिंग्स खेली थी और श्रीलंका को चैम्पियन बनवाया था उसने। और रणतुंगा जब यहाँ से टीम लेकर गए थे तो वो सीधे एयरपोर्ट पे नहीं उतरे थे, उनकी टीम उतरी थी अपना, उनके एयरपोर्ट से उनकी टीम को ले जाया गया था बराह रास्त सदारती महल में। तो ये था एक इज़्ज़त एहतराम प्रोटोकॉल, ये वही सेम प्रोटोकॉल था जैसा अरशद नदीम को मिला, अब मिला 92 का जी, 92 जीत के आए थे तो पाकिस्तान टीम को मिला उसने, या इंडिया से सीरीज जब जीत के आए थे तो उसको मिला था। अच्छा उसका कप्तान भी इमरान खान थे। मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि श्रीलंका ने उस दौर में
چھوٹی بڑی ٹیم کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا تھا. سری لنکا اس وقت گرو کر رہی تھی. اس گروئنگ ٹیم نے ثابت کیا کہ ہم اب کرکٹ میں کوئی چھوٹی موٹی کا کنسیپٹ نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ کرکٹ کے اندر چھوٹی موٹی ہے ہی کوئی نہیں, جو پرفارم کرے گا وہی ہیرو ہے. جی اچھا, آپ کو یاد ہوگا ملتان میں ان دنوں ایک لیگ ہوا کرتی تھی, 96 کی بات ہے, ایک ملتان میں لیگ کرکٹ ہو رہی تھی. یہ جوید ملک صاحب جو ہیں اس وقت وہ آرگنائز کیا کرتے تھے. تو اس لیگ کرکٹ میں ایک میچ تھا جس میں فائنل میں جمیل کامران بھائی کی چھوٹی ٹیم نے ملتان کی بڑی ٹیم کو, نو ڈاؤٹ بڑی ٹیم تھی, اور وہ تھی, اب تو خیر ان کی ٹیم بھی بڑی ہو چکی ہے. وہ ٹیم تھی, وہ اس وقت بھی بڑی تھی. انہوں نے ہرایا بڑی ٹیم کریسنٹ کو, ان ایکسپیکٹڈ, اور ایک ہوتے تھے اس میں بھی بڑا نام ہوا تھا مصطفیٰ, اور ان کا سٹائل جو تھا نا, ان کی شکل صورت کے حساب سے بھی بھلے, حالانکہ ان سے بڑے قداور تھے, بڑے چھاتی والے بندے تھے. اچھا, وہ نام ہی ہاں مصطفیٰ نام تھا, مگر کرکٹ حلقوں کے اندر بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا نام ڈسلوا ہے. ہاں کہ مصطفیٰ نام ہے, سوری مصطفیٰ نام ہے, وہ سارے ڈسلوا تھا. اور ڈسلوا نے سری لنکا ڈسلوا والی اننگز کھیلی تھی. ہاں جی, ڈسلوا والی ہی اننگز کھیلی تھی, اور اس کے بعد کھیلی تھی. اچھا, ہوا یہ کہ جب یہ میٹر ہوا اس کے والا, یہ 97 میں میچ ہوا تھا, میں بات کر رہا ہوں. تو ڈسلوا نے جو اننگز کھیلی, اس نے مڈل آرڈر میں ایسے موقع پر جا کر کریسنٹ کو, یعنی کہ اپنی ٹیم کو, کریسنٹ کے خلاف بڑی ٹیم تھی کریسنٹ, ہر دور میں بڑی ٹیم رہی ہے, اس کو اس نے اس کے خلاف میچ میں فتح دلوائی تھی. تو اس وقت ہوا یہ کہ ایک, میں اس وقت نوائے وقت میں تھا, تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں نے دونوں ٹیموں کا باقاعدہ کمپیریزن کیا کہ اس کا جو عنوان تھا نا, مین سرخی تھی, وہ تھا کہ سری لنکا نے چھوٹی بڑی ٹیم کا کنسیپٹ ختم کر دیا ہے, تصور ختم کر دیا, پرانا کر دیا ہے. اور واقعی سری لنکا نے بعد میں, آپ کو پتہ ہے کہ مرلی دھرن جب کسی سے نہ سنبھالا گیا تو اس پہ آخر کار وہ چیٹنگ کی گئی کہ اس کو تو بالنگ ہی نہیں کرانی آتی, اس سے بھی چیٹنگ کی گئی. آپ ہمارے ابھی خیر پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے ماضی کے جروکوں سے, آپ کے سعید انور کے ساتھ بھی یہ کیا کہ سعید انور 4 سال دنیا کے بہترین نمبر 1 بالر, جب پتہ لگا کہ جناب کہ بھی یہ تو قابو میں نہیں آ رہا. سعید اجمل فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے, آف اسپنر تھے, اور دوسرا کی کیا بات ہے ان کے, تو ان کو بھی جب وہ وکٹیں ان سے رک نہیں رہی تھی, انہوں نے کہا جناب کہ بھی اس کی پرفارمنس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی کرکٹ کو ہی روک دیں. دیکھیں اس وقت بھی اگر اپنا مرلی دھرن کی زندگی میں رانا ٹنگا نہ ہوتے تو اس کی تو کرکٹ ہی ختم ہو گئی تھی. وہ اس نے وہی اپنی کرکٹ کے لیے رول پلے کیا تھا جیسا رول پلے کیا تھا عمران خان نے پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ 92 کے لیے. اور رانا ٹنگے کا ہوتا یہ تھا کہ بھائی اسی سے, رانا ٹنگے سے سیکھنا چاہیے تھا وسیم اکرم کو کہ بھلے وہ بیٹنگ میں کچھ کرے نہ کرے, ہو نہ ہو, لیکن وہ اپنی ٹیم میں اس کی موجودگی ہی بڑی ہوتی تھی. ایک قدآور کپتان تھا وسیم اکرم, کپتان تھا, بڑا پلیئر تھا, اس نے اچانک سے کہہ دیا. دیکھیں پھر اگر آج بھی ہم بات کریں, پی ایس ایل کا ایک تھا جب یہ ملتان سلطان کا اس کو بنایا گیا تھا, کوچ, ہیڈ کوچ بنایا گیا تھا شان گروپ کے ساتھ, جو پہلا جو اس کے آنر تھے علی تین, تو اس کے بعد کی بات ہے. اچھا, وہ شان گروپ بھی ایک پولیٹیکلی تھا کیونکہ ان کے تعلق جو تھے وہ اہم لوگوں کے ساتھ, کہ پیپلز پارٹی کے جو بڑے عہدیداران کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اور انہی کی فرمائش کے اوپر وہ شان گروپ انٹر ہوا تھا. اور پھر جب بعد کے اندر کو بہت سارے معاملات ان کے سیاسی طور پہ بگڑے تو وہ اس سے علیحدہ ہو گئے. اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب شان گروپ کی ملتان سلطان مسلسل 4 میچ جیتنے کے بعد جب ہارنے لگی, ڈی ٹریک ہوئی, تو کہا گیا کہ نہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں کہانی ہے. اور کوچ پہ پھر جو ہے نا اسی طرح کی باتیں ہوئی. اس وقت بھی کہا گیا جی میرے تو پیچھے ہاتھ دھو کے پہ گئے نے, بھائی رچرڈ کے بارے میں بات کوئی کیوں نہیں کرتا, عاقب جید کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا, اور باقی بھی آپ دیکھ لیں, سلیم ملک تو خیر اس تنازع میں بہت بڑے بنے بھی سی, اور ان کو سزا ہوئی, پنش بھی ہوئے. تو بات یہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے, ٹنڈولکر کے بارے میں کوئی آج تک بات نہیں, مصباح الحق کے بارے میں بات کیوں نہیں, محمد یونس خان, بہت سارے ایسے کردار ہیں. آپ شعیب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, آپ بڑے بڑے پلیئر ہیں آپ کے, محمد یوسف کے بارے میں کوئی بات نہیں. دیکھیں عرض یہ ہے کہ اب میں اسی کو بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو 96 کا ورلڈ کپ تھا نا, اس میں جو تنازع کھڑا ہوا تھا کہ بھئی 80 نہیں کھیلنا ہوتے, تو جس نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں کھیلنا, ان کو انہوں نے مار کے بھرکس نکالا فائنل میں, اور فائنل جو ہے نا جیت کے دکھایا تھا. اور دوسرے نمبر پر کینیا کے نے کے ہاتھوں ویسٹ انڈیز کو بھی شکست کھانی پڑی تھی, اور بڑے برے طریقے سے ویسٹ انڈیز سے ہارا تھا. اور اس وقت آپ دیکھیں 96 کے ورلڈ کپ میں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ چھوٹی بڑی ٹیم کا کنسیپٹ ختم ہو گیا تھا,
تو کینیا نے بھی تو ویسٹ انڈیز کو ہرایا تھا نا. اچھا خیر پروگرام کے آپ اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنے دیجیے گا. آج کے وائنڈ اپ کے ساتھ میں مکس اپ کروں گا کہ جتنا بڑا ڈرامہ اس وقت دنیا کی کرکٹ میں جو حکمران ہے وہ نو ڈاؤٹ انڈیا ہے ہر لحاظ سے ہر طریقے سے. لیکن ہم شاباش دیں گے, آج تو ہم شاباش دیں گے, لازمی دیں گے, کیونکہ محسن نقوی نے جتنے ٹمپرامنٹ کا مظاہرہ کیا اس کو تو اپنے پرائز سب ہی پڑ گئے تھے. ہم نے بھی دیکھیں ہم اپنے ویژن کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی تک کی بات صورتحال ٹھیک ہے, مگر اب اگلی بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہوگی کہ آپ کو اس ہائیبریڈ فارمولے کے تحت آپ اپنے میچز دبئی میں کھیلنے جا رہے ہیں, مگر وہ جو فارمولہ طے ہوا ہے اب دیکھیں گے کہ انڈیا کس حد تک اس کی پاسداری کرتا ہے. اگر تو انڈیا اس حد تک اس کی پاسداری کرتا ہے جو کہ معاہدہ طے ہوا ہے, یعنی کہ جو پاکستان بھی تو نہیں جائے گا نا اب انڈیا, ٹھیک ہے نا, وہ ہائیبریڈ فارمولہ جو طے ہوا وہ تو یہی ہے, مستقل ہے. نہیں دیکھیں مستقل ہے نا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا, اب تو بال تو انڈیا کے کورٹ کے اندر, جس طرح پہلے انڈیا نے بگ 3 کے ایشو کے اوپر پاکستان کے ساتھ کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی فوری طور پہ تو مان جاتا ہے, اپنی بات منوانے کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے جو اس کے اوپر بات آنی وہ مان جاتا ہے, مگر اس کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائیبریڈ فارمولے کے میں ایک بات اور عرض کر دوں شاید بھائی, انڈیا کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. میں ایک بات اور عرض کروں, اب دنیا میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے, اس دنوں میں بھی ہوا تھا کہ اگر انڈیا ہائیبریڈ پہ مانے گا تو انڈیا کے ساتھ ایک میٹر اور ہونے جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ باہمی سیریز کھیل رہا ہے. یہ بات ہم کوئی نئی نہیں کر رہے, پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور یہ باتیں چل پڑی ہیں. لیکن دیکھیں اس کے دیکھیں بگ 3 کے بعد بھی انڈیا نے جو ایگریمنٹ تھا نا, اس بگ 3 کا جو ایشو تھا جس کے اندر پاکستان نے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا, اس معاہدے کے اندر یہ بھی تھا کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر آ کے سیریز کھیلنی تھی, مگر کھیلنی تھی. بگ 3 ایک نسل جوان ہو گئی, تو لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ جناب کہ بگ 3 کا جو نئی یوتھ ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. خیر یہ دیکھیں علاقے کے, جیسے ہم کہتے ہیں نا علاقے کے جو ہے نا گنڈے کو, علاقے کے جو ہے نا دھرماتما کو, یا علاقے کے جناب جو بگ گن ہوتی ہے اس کو للکارنا, نو ڈاؤٹ. دیکھیں محسن نقوی نے للکارا, اور آپ دیکھیں ان دنوں کتنے وزیر داخلہ کے سے بھی ان کے ذمے کتنی اندرونی لحاظ سے بڑی بڑی اسائنمنٹس تھیں, لیکن وہ تو خیر ابھی بھی ہیں. دیکھیں تھی نا ان دنوں میں, یعنی ان دنوں عروج پہ تھیں. جیسے یہ ڈرامہ ڈیلیما جو ہے نا عروج پہ تھا, ویسے وہ بھی عروج پہ تھا. انہوں نے اس وقت سب کی جو ہے نا سنی ہے, اور پھر یہ ایشو بھی آیا کہ جی ٹھیک ہے شیڈول تو بن گیا لیکن اسٹیڈیم نہیں بنے گے. اسٹیڈیم بھی بن گیا, عزت بھی مل گئی, احترام بھی مل گیا, اور 1500 جو ورکرز تھے ان کو جناب ان کے ندیم بھائی آپ کی بات مجھے یاد آ گئی ہے. اس ایک ہمارا ٹاپک ہوگا. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ تقریباً 8 ارب روپے کی لاگت سے جو ہے وہ اسٹیڈیم تیار ہوئے ہیں. اچھا 8 ارب روپے کی تو جیسے تھا نا, نہیں میں ویسے بات کروں. اب کیا یہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں گے. کیا وہ اپ گریڈیشن جو 8 سے 10 ارب روپے کی اپ گریڈیشن کر دی گئی ہے, اسٹیڈیم تو وہی ہیں ٹھیک ہے, کیا یہ بہتر تھا کہ جناب کہ بھی اس کی 1 سے 1.5 ارب روپے کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کر کے وہ باقی پیسے سے لاہور کے اندر یا پنجاب کے کسی اور شہر کے اندر ایک اور اتنا بڑا اسٹیڈیم تیار کر دیا جاتا, یا یہی بہتر ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم ایک پروگرام کریں گے. تو اس میں ایک بات اور میں ایڈ کر دوں, اور انشاءاللہ یہ صرف بات نہیں ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں پورا منصوبہ پائپ لائن میں ہے. یہ جو سڑکوں کا ایشو بنتا ہے نا جب ملتان میں میچ ہوتا ہے, آپ کو یاد ہے کہ رمیز راجہ کے دور میں جب ڈاکٹر محمد عبدالصبور سے ہماری ملاقات ہوتی, اس وقت صدرن پنجاب کرکٹ کے باس بھی تھے, صدر بھی تھے, چیئرمین بھی تھے, اور ان کی کوششوں سے ٹھیک ہے یہ جو جس طرف میڈیا سینٹر ہے, وقار یونیسینٹ ہے, اس کے پچھلی طرف 1 کروڑ پلس 1 کروڑ کی مالیت کے ساتھ 1 ایکڑ کا رقبہ طے ہوا. اور اس وقت ایک ہوتے تھے اپنا سلم سمارٹ سے اے سی سٹی تھے, ابھی ذہن عمیر غالباً خواجہ عمیر, انہوں نے سارا کچھ کیا تھا, بڑا ایکٹیو وہ تھا. اتنی شاید شہرت کسی ڈی سی کمشنر کو نہ ملی ہو جتنی اس بندے نے اے سی سی ٹی کی حیثیت سے. متنازع بھی بنے, لیکن متنازع تو بندہ بنتا ہے جب کام کرتا ہے. تو انہوں نے بھی ایک معاہدہ باقاعدہ طے ہو گیا تھا کہ صرف اناؤنسمنٹ ہونی تھی اور کام شروع ہونا تھا. ملتان کی اپ گریڈیشن کی اب باری آ گئی ہے, اور ایسے ہی جیسے قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ کرکٹ بورڈ کو ایک اچھا ویسے ندیم بھائی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, اس کے اندر نا ویسے آپ مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا. ایک پورا پروگرام ہمارا بنتا ہے جو کہ ہم روڈ پہ جا کے کریں گے, اسٹیڈیم کے پاس جا کے کریں گے, کیونکہ اسٹیڈیم کے اندر اتنے پرابلم نہیں ہے جتنے اسٹیڈیم کے باہر پرابلم. دوسرا اس میں ہم جس کو شامل کریں نا, اور وہ ہے ایک ہی بندہ, ڈاکٹر محمد عبدالصبور ٹھیک ہے. ایک تو ان کو ہم ایکنالج کریں گے, ان کی پرسنالٹی کو, ان کے ویژن کو,
اور ان کے تحمل کو ایک کمپریہنسو انٹرویو ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کریں گے اور وہیں پہ کھڑے ہو کے کریں گے. بھلے اندر جانے کی اجازت نہ بھی ملے, اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس جگہ پہ بھی کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں جو رقبہ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا. یہ ہم نے ریمائنڈ کرانا ہے کرکٹ بورڈ کو, اور کرکٹ بورڈ کے پلان میں شامل ہے کہ ملتان اسٹیڈیم جو ہے نا اپ گریڈ اب ہوگا. جی اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, یہ تھا ہمارا ایک چینل ہم نے پروگرام کیا کچھ ماضی کے جھروکوں کے حوالے سے, کچھ یادیں ہم نے جو ہے وہ شیئر کی ہیں نئے یوتھ کے ساتھ کہ 29 سال پہلے پاکستان کے اندر ایک ایونٹ ہوا تھا, اس کے اندر کہ کیا چند اہم واقعات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے جو اپ گریڈیشن کے باقی معاملات ہیں جس میں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ شامل ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ہم تمام اپڈیٹ کو اسی طرح جاری رکھیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.